وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ سارا مجمع بولیے سبحان اللہ۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ اور یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں ہے، یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ حضرات بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، بتانا چاہتے تھے مسلمانوں آج ہندوستان کے حالات کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے مسجد کو مٹا دو، کوئی کہتا ہے مدرسے کو مٹا دو، کوئی کہتا ہے خانقاہ کو مٹا دو، لیکن میں کہتا ہوں اے کہنے والے سن لے، نہ مسلمان کو مٹا سکتا ہے، نہ مسجد کو مٹا سکتا ہے، نہ مدرسے کو مٹا سکتا ہے، نہ کسی خانقاہ کو مٹا سکتا ہے، نہ کسی مسلمان کو مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں بلکہ میرے اجمیر والے خواجہ پاک کا ہے۔ اور جب تک اس ہندوستان میں میرے غریب نواز کا مزار رہے گا، ہندوستان میں شان سے مسلمان رہے گا۔ حضرات ہم تو کہتے ہیں خوف باطل کا نہیں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، خوف باطل کا نہیں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اور شہادت کے لیے جسم پہ ہم سر رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹوٹی ہے کمانیں اپنی، لیکن پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ آئیے حضرات اب میں اپنی نظامت کو طویل نہ کرتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی لمحے انتظار کے تقریر کرنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں جناب غلام احمد رضا صاحب کو۔ حضرت تشریف لائیں گے، حضرت تشریف لائیں، ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت جناب مولانا غلام احمد رضا صاحب۔ قبلہ وقت بہت کم ہے لیکن ناظر رضا جاتے جاتے پھر بھی 4 مصروں سے یقین دلانا چاہتا ہے۔ ارے جس کی تقریر پہ کرتا ہے زمانہ فدا، اور وہ اپنی تقریر سے سارے مجمع کو ہنسا دیتے ہیں۔